الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں. حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی: اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون اور دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں. یہ بھی مختلف روایتوں سے ثابت ہے. دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا. مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا. اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے.
اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا، کیونکہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 اور 115 ہے۔ میں تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں اور ان آیات کی ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں۔ تو میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس واقعہ سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرنا کتنا خوفناک اور بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کھانے سے پہلے ہی منع فرما دیا تھا کہ تم خبردار ہو جاؤ اور خیانت مت کرنا، اور اس میں سے کل کے لیے ذخیرہ کر کے مت رکھنا۔ جب انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ کر کے رکھ لیا اگلے دن کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا، بلکہ پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی لاشیں تک کہاں گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو
اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزار کر آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔